اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا کے واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا، جس لئے بناون دا ارادہ انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتاؤں واسطے۔ اور میرے نبی فرمایا جن جگہ پہلی بیٹی جب ایک فرشتہ آسمان کو آمدہ ساوے پر آمدے وہ ماں کے اس بچی دوتے ہیں کھلا ہے۔ آپ فرمایا جنہوں نے 3 بیٹیاں دیتیاں تو سنانو ڈولی بہایا شادی کہ میں تو وہ جنت ہیں جسان سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا دیوی نال چنگا سلوک بیٹی سوال ہی کر لے وہ میں نے پیو دی وراثتی جو حصہ تھا تو کھائیں وہ جنال بائی کاٹ ہو جاؤں۔ میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوگاں دی نسل چل رہی ہے پترا، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں، یہ نہیں پتا بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوٹی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی کہ نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا دیں، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما ہوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا، جس لئے بناون دا ارادہ کیا، انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتاؤں واسطے۔ جنہیں مہمان خصوصی دا انتظار آندا ہے تو آمین تا گل تو رہے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بناؤ جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے۔ کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت ایک تنید ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے ہوئے کو پردہ کر دیتا، جس سے آدم علیہ السلام بھی اکھ کھلی اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ہے عورت ہے پورے فل لباس جی میں یوسف علیہ السلام کا تسی سنیا اس سے اللہ نے سب کو سونا بنایا، انہیں عورتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب کو خوبصورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہومن علی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگتا، مجھے ہے اما حوا نو ویکھیا تھا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو اس بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے جنہاں اپنا مہر رکھنے ہیں۔ مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوتی،
ہمیں ساری زمین سونا بنا کے دے دے۔ مہر ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کر، اس کو نہیں کمانا، مرد کمانا، لہٰذا عزت نال کمانا، گھر بہا کے انہوں کمانا۔ وہ دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے، جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئی، اللہ جو مرضی آخر اندر اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا مفت، اور قربان جاؤں اپنے نبی پہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری نسل ہے میرا آخری نبی آنا، یہ تو پیچھے کوئی نبی نہیں آنا، ان تے ایک باری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم، تیری بیگم کا مہر کی ہے ساڑھے نبی کے پاس۔ اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ، نہ تو حالی سامنے وجود ہی کوئی نہیں، اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، ابھی تو کسی نے کہا تو انہوں ظاہر ہونے چھے، باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سن لو۔ یہ تو میں دس ہے نا جی میں تاریخی طور پر ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدھر بنایا ہے؟ یہ جواب ہے 40 سال نہیں ہوگا، لیکن آپ کی جواب دیتا ہے، آپ فرمایا ابو ہریرہ حالی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی تو میں نبی بن گیا کی کمال، حالی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا انتظار کروایا عزت بتانا واسطے، مطلب مرتبہ بتانا واسطے۔ پہلے دن تو عورت کو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمہ کماونا نہیں لایا، وہ ذمہ گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی ایک نیک بندی یا بندہ بنے، تو ماں ویلی ہو سی تو ایک تو دا خیال کر سکسی، ماں بھی کماؤن تے لگ جائے، کبھی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کبھی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بن سکتا۔ جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڑھے کو تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا، پتر جمے تا مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول بجتے پہ، اور میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جمدی، پہلی بیٹی ایک فرشتہ آسمان کو آمد ہے، سارے پرم دن وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلاڑ دیتا ہے، اور آندہ ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تو بھی بڑی کمزور ہیں، جنہیں پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے، جڑا تعلق تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار ہوگا، جڑا تعلق تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار ہوگا۔ پھر
جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے انہیں اللہ ودیاں عزت بڑھائی. وہ بیٹی پہلا رنگ ہے وہ بیٹی. تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس انہوں ڈولی بہایا شادی کی. کہ میں تو وہ جنت این جو سان 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے آئے کام کوئی. فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سان جنت دیش. ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت دیش این جو سان. اللہ بھلا کر ایک صحابی دا انہوں دی ہائی ہکو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے دا او دا کیا جائے. تو 3 تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمائے جے ہک بھی ہے انہوں ڈولی چبہیندہ ہے او تو میں این جو سان. ایک بیٹی دی شکل عورت ہے تو انہوں نے عزت دی. پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں دنیا میں پھرے ہیں بیٹیاں نو وراثت چو حصہ کوئی نہیں دیتا ڈرا کھا جانا. ساڑھے زمیندار ہیں مجال ہی نہیں کوئی بیٹی سوال ہی کر لے میں نو پیو دی وراثت چو حصہ چاہتے اتھائیں ہو جنال بائی کاٹ ہو جانا لیکے چھکے جاندے. لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے 2 بھیڑاں ہوئن ہو گئی بھیڑاں وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں بھیڑاں ہیں 2 جڑا انہاں 2 بھیڑاں نو وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چیسی وہ تے جنت واجب ہو گئے. تعلیمی دسے 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایتھے بیٹی ہے تو وہ رنگ ہے وہ تو میں جنت چاہیے ہیں. بیٹی نہیں بہن ہے تو بہنوں نو حصہ دیتا ہے پورا تو جنت واجب ہو جائے. اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی اس کے پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون وہ میرا باپ ہے میاں بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پہلا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں لکھیا کسے جو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا. میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز 2 ہی گراہ ہیں جنہاں دی ہے دستی ہے وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بخشا بھائی ایک ہی طرح ہے نہ پوچھا جی کی کیتا ہے بڑے ہیں 10 سال کا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے تو وہ انہوں نے پیو طرح ہی عزت دے دیا. بھائی اللہ بخشا بھائی ایک ہی کیتا ہے میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دیاں نو حصہ دے دیتے ہیں میری دیاں بھی میرے گل لا لکشن چاچے دیتا ہے تو ہی دے میں کدو دینا. پہلا بندہ ذمہ دار آئیں جس اسا کیا بھائی اپنے بعد میں اپنی قبر جاؤں میں میرے پترا میرے نال میری قبر چ نہیں کر تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی میں انہاں حصہ دینا. ساڑھے کا کوئی نہ دیتا مر گیا
میرا پیو جیندیا نام لا گیا. پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئی تے اولاد ہو گئی تو بیوی دا 8واں حصہ ہوتا ہے مرد دے مرن تو بعد. وہ 8واں حصہ اسی نام لایا اپنی ماں کو. اس تو بعد جدہ میں فوت ہوئی ہیں اس 8ویں حصے چوں میں اسی اپنے دونوں بہنوں نے حصہ یہ ایک مثال ہے. آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کرتا. اسی اپنے بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیتا. یہ اللہ عورت کی عزت بنائے. جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے. یہ نہیں آ کہ جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے, نہیں, جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان. اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے تے بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لب گئے تے عذاب تو بچ جا گئی. آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے وہ بندہ ہو سی جنہاں بیوی نال چنگا سلوک ہو سی, جنہاں اخلاق اچھے ہو سی, جنہاں بیوی نال چنگا سلوک ہو سی. بیٹی بہن بیوی عورت دے ترائے روح تانوں دسن نبی دی حدیث سنا کے. پھر ماں بن جاندی تو آپ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی ہے. آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر, وہ دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے. باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت, ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر, وہ دے پیران ہیٹھ جنت. ایک صحابی ابو ہریرہ ہے, انہوں مسجد بات سنیا جہاد کا. وہ گھر آئے تھے ہتھیار چائے تلوار لوہے والی جڑی ہوندی ہے زرا. تو انہوں نے ماں پوچھا ایک ہی کرن لگا کہ اماں میں جہاد تے جاؤں. تو کہا میں کلی ہاں. وہ ہجرت کر کے آئے نا جس لیے اپنے قبیلہ چھڑ کے, صرف ماں پتر آئے اور اس قبیلے کا بندہ ہی کوئی نہیں. کہا پتر میں کلی ہاں, میں نکلنا چھڑ کے کدے جانا تھا. کہ اماں میں نہیں پتا, جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری میں جانا تھا. اس نے اپنی چھاتیاں نو ہاتھ لایا. کہ جڑا ایتھے تینوں دودھ پوایا نا خدا واسطہ ہے مینوں کلیاں چھڑ کے. اس نے کہا نہیں اماں میں جاواں. وہ ٹر پے. انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا تھا. وہ جس سے مسجد آیا اللہ تعالیٰ دے نبی دی کعبہ کیویں ہوندی ہے. اسی تو پکڑ جانے نا ماواں بہنا رہے گل مندا تے میرے نبی دی کعبہ اتنی ہوندی آئی. ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے, انہوں نے آپ نو ناراض کدی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی آتے. انہوں ایویں دیا نہ تو منہ اینڈ کر لیں گے. انہوں پتہ لگ جاتا ہے اللہ کا نبی ناراض. ایدو کوئی آیا تو آپ وہ ناراض ہیں تو انہوں اینج ویکھ کے تو اینج منہ کر لیں گے. اتنی ناراض. سبحان. تو ابو ہریرہ جس لئے اندر آئے نا آپ دیکھ کے منہ نہیں کر لیں. انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے. تو آکھن لگے یا رسول اللہ
تسی ناراض ہو میرے آپ فرمایا ہاں. میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض ہو؟ بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے. میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں. جا واپس ماں دی خدمت کر. ماں کا جا ماں کی خدمت تیرے واسطے ہی ہوئی جہاد. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پے ہیں میری پر اور رنگ بڑھی گیا. آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا جی ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا تیرے جہاد دے میں لوڑ پڑ. ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے روح دے. آپ جنت اچھ گئے خواب اچھ معراج تا ایک باری ہوئی نا میں فزیکلی ہوتے گئے لیکن خواب اچھ تا اللہ دا دیدار بھی کئی باری ہویا جنت بھی گئے. آپ فرمایا میں جنت اچھ گیا تو میں نے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی. میں فرشتہ تو پوچھا کون تلاوت کر رہے؟ فرشتہ جیسے جی نعمان بن حارثہ. فرمایا نعمان کا مدینے بیٹھا ہے تلاوت دی آواز اب بنا تھوڑے جہاں بندے ہوتے اسپیکر لاؤنا پڑتا کتنے ستواں آسمان جتنے جنت. آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت اس کے میں آواز ہے. انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاتی ہوا اور کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی. وہ میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا ایک انچ بھی آواز اگاں نہیں جا. وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں. آپ فرمائے کی وجہ ہے جی نہ ماں دی ان خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دیں اللہ ساری جنت میں سن. کیا کہاں اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا. وہ دے کپڑے آپ دھون دیا بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دھو. وہ واسطے سالن آپ بنے دیا بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں واسطے. آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا بیوی نو نہ اینا دے. روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا آپ اگو بہ جاؤنا تے این گران تروڑ کے ماں نو آپ کھوانا. ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھوانا. یہ وہ عمل آئی جن سات آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے. ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت کا یہ درجہ میرے رب بنایا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں رب کلام کیتا. ٹھیک ہے پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے. میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کا سائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے جی حیرانی ہوئی کہ میں موسیٰ کلیم وہ کسائی جوڑ رب کیوں نے بہایا. انہوں نے چادر چاہی تو ٹور پہ وہ پتہ پوچھا انہوں نے دسے جی اور خود کول جا کے کھلو گئے. انہوں نے دسیا نہیں کچھ صرف انہوں نے ویندے رہے کی کرتا. انہوں نے سارے کسائی گوشت ٹکی جان دینا بھی ٹکی جان جس لئے ادھر گوشت دا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھپ دیتی. ٹوٹا اس تھیلے چ پایا ٹور پہ. موسیٰ علیہ السلام کیتا
تو انہوں آخر لگے میں تیرے نال آ جاؤں. اس آخر جی بسم اللہ تو رب دے نبی تشریف لیا. وہ نال ٹوٹ گھر گئے. اس بندے بوٹیاں بنائیاں, بس اس کو نہیں چاڑی, آٹا گنن بہ گیا. اتنی دیر سالن تیار ہو گیا. سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا. اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو, تے تھالی چ رکھ کے باجی بھی روٹیاں. ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے, این کر کے بالکل بڈھی, وہ لتاں بھی سدیاں نہ. اس سمے تو موڈے تو آخیا ماں جی سنج ویکھیا جی پتر آ روٹی کھا گا. اس نے اٹھا کے ہاتھ کا آسرا دیتا, دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے منہ کھوائندا رہا. اس پانی منگیا, اس پانی کا گلاس منہ نال لایا. اس کو آخیا بس. اس کا منہ صاف کیا. انہوں لیٹانے لگا تو کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام آئیں درڑے آئیں, انہوں نے پتہ نہیں لگا بی بی کی آخیا. جس لئے وہ لیٹ گئی مڑ, آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے. پھر میں کلا پترا, میں جس لئے کام پہ جانا انہوں کھانا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے پانی بھر کے بیڑے بکر دے کے صاف صوف کر کے جانا. مڑ جس لئے میں واپس آنا مڑ تسا آپ ویکھیا سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا, روٹی بنائینا, انہوں کھوا دے. مڑ میں اپنے بچوں کو جانا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کچھ بولی آئی جیسے تمہیں لٹایا ہے, میں سنیا نہیں. کیا کیا ساری مستورات بہت نال سنی. اور آخر لگا جی ماں جو ہوئی جداں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آدھی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بنا دے جنت. تو جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا ہے؟ ماں جو ہوئی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گئے, میں موسیٰ ہوں, تو میرا جنت دا ساتھی. تو گل لمبی ہو جاتی, اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت کی قیمت دسی. اللہ نے عورت کی قیمت بنائی. اور سب تو بڑی جڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے انہیں تم دسیں. سب دی نسل پیو تو چل گئی. طارق جمیل ولد اللہ بخش, ولد عنایت علی, ولد میاں گانا, ولد میاں جہانا, پیو تو نسل چل گئی. قانون شریعت در دنیاوی قانون در. اور آپ فرمایا میرے نبی فرمایا, میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں کا, میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ. اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں. اس تو بڑا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا, دین پڑھیا, شریعت پڑھیا, اس تو بڑی قیمت کہیں نہیں آئی. آپ شریعت دا قانون بدل دیتے. میں میری نسل میری فاطمہ کو چل. تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے, تھوڑی مجبوریاں. میں کروں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑی مجبوریاں ہیں جس کو تانوں نے نہ دل کیتے ہوئے یہ کام کرنا پڑتا ہے. میں روزانہ دعا منگتا ہوں تھوڑے کام کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا,
اچھا روزگار فرمائے، روز بنتا اسی میرے گواڈی ہو تھوڑا حق ہے میرے، اور اللہ کے فضل نال میں کوئی وڈیائی تو نہیں آتا، یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے بڑی عمر نو بہن آکھے، ازرا میرے واسطے بہن ہی فوزیہ بیٹی ورگی، یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جامن تو بعد کسے ایک کام نہیں کیتا ہے۔ پہلی باری میں آیا تو میں ایک بچے نو بیٹی آ گیا، وہ رومن لگ پڑی، رومن نہیں کہڑی گئی، وہ کہنا کہ سانو تو بیٹی آدھا ہی کوئی، تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانو بیٹی آ سانو عزت دیتی، اس مینو ہی روا چڑے۔ تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے، میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا، آخرت دا بھلا بھی منگا، اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار دے دے، اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے دے، انہاں دی چھان دے دے، انہاں دا سایہ دے دے، انہاں دی شفاعت دے دے۔ ایک کام ہے نماز نہ چھٹو، توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں، فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء، اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جندرا لا کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں پڑھ سکتے، ساڑی ہے تو پتہ سوکھا کام، نماز پڑھیا کرو، عورتاں نہیں مرد، تھوڑی مسجد نو تو تالا لگا ہوا، ساری مسجد جا کے تسی بھویں دونوں کٹھیاں پڑھ لو، ظہر اثر مغرب عشاء کھلی اجازت، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، ہاتھ بند کے پڑھو، ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی لڑائی نہیں کر، تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ، خدا تالا کھلواؤ، اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو، جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی، اگر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھے، استانی رکھی کہ بھئی تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونے، تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونے، انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تھے ٹھیک کی، یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے ہیں۔ سال پچھو تنوں بولائنا صرف دسن واسطے کہ میں نے تھوڑے نال محبت پیار ہے، سب جڑیاں بچیاں میری بیٹیاں طرح، بڑیاں میری بہنوں طرح، تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو، بڑے میرے براہمن دی طرح ہو، گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں، ایڈے ایڈے آسے تنوں ویکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چھڈی تو میں نے اس ہدایت دے دیتی، میرے رب دا کرم ہویا، اللہ میں نے تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھا، تو ایک نماز ناغا نہ کرو، کبھی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو، کم برابر ہو، اور دعا ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت اللہ رزق عطا فرما، تسی نماز پڑھ سو پنجے اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت اللہ رزق، میں توڑے واسطے منگتا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں عزت اللہ رزق دے، جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کرے توڑے واسطے امی دعا کرے، میرے اندر درد ہے وہ رنجیت سنگھ
1818 ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਿਆ, 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। تو جس نے اس ملتان فتح کیتا اس تلمبا بھی فتح کیتا۔ اس نے تلمبا بڑا خوبصورت شہر ہے، دریائے راوی ادھے نال لگ کے بنتا ہے، این نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر کو تلمبا تے دریائے راوی این جائے، اتھے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے اور اتھے مہینہ پورا ٹکیا رہے۔ رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا، میں اللہ کو منگدا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہاں نوں اتھوں کٹ کے تے تیری راہ تے لا دے، تیری راہ تے لا دے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آج صرف میری 2 درخواستاں، پہلے تو میں دسیا بھی عورت کا مقام کی، ایک نماز نہ چھڑو تے ایک دعا منگو، یا اللہ دعا کرے اس کا اللہ کو منگو، جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدل گئے سے انشاءاللہ۔ میری کوشش رہی کہ میں بڑی ضرورتاں جو کچھ پڑتال کی رکھاں، جو کچھ میری ہمت چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کی رکھا کہ میں میرے واسطے سب کچھ چنگا خرچ ہوئے جڑا میں توڑوں کے خرچ کروں۔ اللہ میں نے یہ توفیق دے رہی قانون یا نہ کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو، تے ایک گل ہو تو نہ کرے نا، اے نشہ نہ کرے، اے بندے نو بندہ نہیں رام رہے، نشہ نہ کرے، اپنے بچیاں نو سمجھاؤ، اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ۔ نشے والا بندہ 4 خانے نکل جاتا۔ کوشش کرو، کسی نو عادت ہے تو چھڈن کی کوشش کرو، اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ۔ نیت کریں گے نا ساتھ